آج ہم ایک سوال کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور یہ سارا سوال صرف ایک لفظ کے گرد گھومتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، پوسٹ کیا ہے؟ اب سننے میں تو یہ بہت ہی سیدھا سا سوال لگتا ہے نا؟ بھئی یہ لفظ تو ہم سب اپنی روزمرہ کی زندگی میں کتنا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا سادہ ہے؟ اصل میں اس ایک لفظ کے پیچھے چیزوں، کاموں اور یہاں تک کہ نظریات کی ایک پوری کہانی چھپی ہوئی ہے۔ تو چلیں اس کہانی کو کھوجتے ہیں۔ اچھا، تو شروعات کرتے ہیں پوسٹ کے سب سے بنیادی، سب سے ٹھوس مطلب سے، یعنی جب پوسٹ ایک ایسی چیز ہو جسے ہم چھو سکتے ہیں۔ جب ہم پوسٹ کو ایک اسم یعنی ناؤن کے طور پر دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی مضبوط کھڑی ہوئی چیز جو کسی جگہ کی نشاندہی کرے۔ مثال کے طور پر سوچیں ذرا، ایک کھیت کے گرد لگی باڑ کا کھمبا یا سڑک کے کنارے لگا سائن پوسٹ جو ہمیں راستہ بتاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں جائیں تو ٹریڈنگ پوسٹ ہوتے تھے یا پھر سرحد پر کوئی ملٹری پوسٹ۔ اور صرف یہی نہیں، کھیلوں میں بھی تو ہوتا ہے، سٹارٹنگ پوسٹ، گول پوسٹ۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ایک خاص فزیکل جگہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہوئی چیز کی بات۔ اب اسی لفظ کو ایک قدم آگے لے کر چلتے ہیں، ایک بے جان چیز سے ایک ایکشن، ایک کام کی طرف، یعنی جب ہم کچھ پوسٹ کرتے ہیں۔ اور پتہ ہے دلچسپ بات کیا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ پوسٹ کرنے کا مطلب اتنا بدل گیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ اور یہ تبدیلی صرف لفظوں کی نہیں ہے، یہ دراصل ہمارے رابطے کرنے کے انداز کی کہانی ہے، فزیکل دنیا سے ڈیجیٹل دنیا تک کے سفر کی کہانی۔ ذرا اس فرق کو دیکھیں۔ ایک طرف تھا خط پوسٹ کرنا، یہ کیا تھا؟ ایک فزیکل چیز، ایک نجی پیغام جو ڈاک کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے تک جاتا تھا۔ اور دوسری طرف آج ہے آن لائن کچھ پوسٹ کرنا، یہ کیا ہے؟ ایک ڈیجیٹل عوامی بیان جو ایک شخص سے نکل کر سیکنڈوں میں پوری دنیا تک پہنچ جاتا ہے۔ مطلب ایک ذاتی بات سے لے کر ایک عالمی اعلان تک کا سفر۔ سوچیں کتنا بڑا فرق ہے یہ۔ اچھا، تو ہم نے پوسٹ کو ایک چیز کے طور پر دیکھا، ایک کام کے طور پر دیکھا۔ اب اس کے تیسرے اور سب سے دلچسپ پہلو پر آتے ہیں، جہاں پوسٹ کا تعلق وقت کے تصور سے ہے۔ دیکھیں، جب پوسٹ کسی دوسرے لفظ سے پہلے لگتا ہے نا، ایک پری فکس کی طرح، تو اس کا مطلب بن جاتا ہے بعد میں، یعنی یہ کسی بھی واقعے کے بعد والے وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم سب جانتے ہیں، جیسے پی ایس لکھتے ہیں نا خط کے آخر میں، یعنی پوسٹ اسکرپٹ جو اصل خط کے بعد لکھا جائے، یا پھر پوسٹ مارٹم یعنی موت کے بعد ہونے والا معائنہ۔ اسی طرح پوسٹ وار کا دور یعنی جنگ کے بعد کا زمانہ، اور پوسٹ ماڈرنزم یعنی ماڈرنزم کے بعد آنے والی تحریک۔ ہر جگہ پوسٹ کا مطلب ہے اس کے بعد۔ یہ ہمیں وقت میں ایک قدم آگے لے جاتا ہے۔ تو دیکھا ہم نے، ایک ہی لفظ کہاں لکڑی کا ایک کھمبا اور کہاں دنیا کو دیکھنے کا ایک پورا نظریہ۔ کیسا زبردست سفر ہے اس لفظ کا۔ چلیں اب ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ تو آخر میں بات کیا سمجھ آتی ہے؟ یہی کہ ایک چھوٹے سے لفظ میں کتنے معنی، کتنی دنیائیں چھپی ہو سکتی ہیں۔ پوسٹ ایک ٹھوس چیز بھی ہے، ایک کام، ایک ایکشن بھی ہے، اور وقت کا ایک تصور بھی۔ تین بالکل الگ الگ پہلو، لیکن ایک ہی لفظ کے اندر۔ ایک طرح سے دیکھے تو پوسٹ کا یہ سفر خود ہم انسانوں کے سفر جیسا ہی ہے۔ پہلے ہم نے زمین پر نشان لگائے، پھر ہم نے ڈیجیٹل دنیا میں اپنے نشان چھوڑے، اور اب ہم وقت پر ہی نشان لگا رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری زبان میں نہ جانے اور کتنے ایسے عام سے الفاظ ہوں گے جو بظاہر تو بہت سادہ لگتے ہیں، لیکن اپنے اندر کتنے گہرے مطلب چھپائے بیٹھے